یہ تو 4 ہمارے سوال تھے اور ان کے جوابات جو ہے ان خان میں نے رد کر دیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے کسی سوال کے جواب میں اہل سنت کی کسی کتاب سے صحیح سند وہ کوئی روایت بسند صحیح پیش نہیں کر سکے۔ چوتھا سوال ہمارا یہی تھا کہ حضرت علی نے وہ بیعت کیوں ختم نہ کی، نماز پڑھنے کیوں نہ چھوڑی، احتجاج کیوں نہ کیا، کیا فرض بنتا تھا؟ تو اس کا کوئی جواب بھی ہماری کتاب سے صحیح سند کے ساتھ نہیں دیا جا سکا۔ پانچواں اب ہمارا سوال یہ تھا کہ حضرت علی متشر خدا جو تھے وہ اپنے دور کے اندر جب ان کے پاس معاملہ پہنچا تو انہوں نے کیا اس کا نوٹس لیا؟ ٹھیک ہے نا، کہ جو امام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو محروم ہے ان تک ان کا حق پہنچائے، جس طرح کہ یہ نہج البلاغہ کے اندر امام کی ذمہ داریوں میں سے کیا لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں امام کی ذمہ داریاں ہیں، انہ لیس علی الامام الا ما حمل من ربہ الا البلاغ فی موعظہ والاجتہاد فی نصیحہ والاحیاء للسنہ واقامۃ الحدود علی مستحقیہا واصدار السہمان علی اہلہا، اور جو اہل ہیں، جو مظلوم ہیں، جن کے حق غصب کیے ہوئے ہیں، ان تک ان کا حصہ پہنچائے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ انہ لیس علی الامام، امام کے ذمہ ہے کہ وہ غصب شدہ حصے وارثوں تک پہنچائے، یہ ذمہ داری امام کی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب جناب کیا جواب دیتے ہیں اس ہمارے سوال کا؟ کہتے ہیں کہ شیعہ کے مسلمات میں سے ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ صدیق کی سنت پر عمل کیا گیا۔ حضرت علی نے کیا کیا یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ صدیق کی سنت پر عمل کیا۔ اتنا ضرور ہے کہ حق سمجھتے تھے۔ تو آگے پھر جناب وہی کہانیاں کہ جی وہ جنگوں میں مصروف ہو گئے، تو کہتا ہے کہ یہ جواب دو جناب، عثمان جو ہے انہوں نے اپنی کنبہ پروری کی اور حضرت علی جنگوں میں مصروف ہو گئے، اور بھائی جنگوں میں کب تک مصروف رہے؟ 38 ہجری تک جنگ نہروان ختم ہو گئی، باقی کم از کم 2 سال بنتے ہیں، اس کے بعد بھی حضرت علی جو ہے وہ حیات رہے۔ 40 ہجری 9ویں مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جنگوں کی مصروفیت ایسی نہیں تھی، آپ لکھ کے بھی دے سکتے تھے، زبانی بھی آپ فرمان جاری کر سکتے تھے، لیکن تم کہتے ہو جنگوں میں مصروف رہے۔ لیکن ہم نے اس کا بھی رد کر دیا کہ 38 کے شروع تک نہروان ختم ہو گئی، 2 سال تک آپ نے کیوں نہ فیصلہ کیا؟ تم کہتے ہو کہ عثمان نے مروان کو دے دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لاؤ ایک بسند روایت لاؤ، جو فدق تھا وہ اس کا مالک بنا دیا مروان کو، کوئی لاؤ روایت کہیں سے، بسند لاؤ۔ یہ ثابت تم نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کنبہ پروری کرتے رہے، کنبہ پروری عثمان نے نہیں کی، وہ امام تھے، انہوں نے اپنی ثوابدید کے ساتھ جس کو چاہ عہدہ دیا، جس کو چاہ ہٹایا، یہ ان کا اپنا اختیار تھا، انہوں نے وہ استعمال کیا، جس طرح مولا علی متشر خدا نے بھی اپنے اختیار استعمال کیا۔ تو لہٰذا اقربا پروری کی تہمت تم نے لگائی ہے رسول اللہ پہ، یہ ہبہ کی بات ہم تو کہتے ہیں ثابت کرو کہ عثمان غنی نے مروان کو مالک بنایا فدق کا، تم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری ضد ہے کہ ہبہ ثابت ہے، ہبہ ثابت ہے، ہبہ ثابت ہے۔ اب رسول اللہ پر جو کنبہ پروری کی تہمت ہے وہ لگانے والا کون ہے؟ تم نے تو رسول اللہ پر بھی کنبہ پروری کی تہمت لگا دی کہ انہوں نے معاذ اللہ نہ جہاد فی سبیل اللہ کا لحاظ کیا، نہ جناب اس دور کے غرباء صحابہ مہاجرین کا لحاظ کیا۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جناب 7 ہجری کو جو فدق ہے وہ مکمل کا مکمل وارث بنا دیا۔ یہ کون ہے الزام لگانے والا کنبہ پروری کی رسول اللہ کی ذات پر؟ تم عثمان کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ اب تمہارا یہ پسندیدہ جو یہ رائٹر ہے یہ مودودی، اس سے تمہیں دکھائیں کہ اس نے حضرت علی کو بھی معاف نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم تو کسی صحابی کے بارے میں بھی غلط بات استعمال کرنا جو ہے وہ گمراہی سمجھتے ہیں، بدبختی اور لعنت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے 146 صفحے پر، یہ سن لو، اپنی پسندیدہ کتاب اور پسندیدہ جو مصنف ہے اس کی بات بھی سن لو۔ کہتا ہے لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے، حضرت علی کے ہاں، جو عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کی ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن اشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے، حالانکہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا
ان صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کے پورے زمانے خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا چارہ نہیں۔ اس نے حضرت علی کو بھی غلط کہہ دیا، یہ قبول ہے۔ جب تمہیں یہ قبول نہیں تو ہم عثمان کے بارے میں قبول نہیں کرتے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تم صحابہ پہ زبان چلاتے ہو اور اس نے صحابہ پہ بھی چلائی ہے اور اہل بیت پہ بھی چلائی ہے۔ جس طرح تمہیں حضرت علی کے بارے میں قبول نہیں، ہمیں نہ حضرت علی کے بارے میں قبول ہے، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت معاویہ کے بارے میں اس طرح کے گمراہ لوگوں کی کوئی بات قبول ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ آگے پھر کہتا ہے جس طرح تم نے اعتراض کیا نا عثمان پہ، تو لوگوں نے حضرت علی پہ بھی اعتراض کیا، تمہارے کسی بھائی نے۔ کہتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کی طرح حضرت علی نے بھی تو اپنے متعدد رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا۔ یہ صرف عثمان کی ذات پہ زبان چلانے والے لوگ نہیں ہیں تم جیسے، حضرت علی پر بھی زبان چلانے والے لوگ ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 348 پہ کیا لکھتا ہے یہ بھی پڑھ لینا۔ پھر کہتا ہے اسی طرح عثمان کی شہادت سے لے کر خود ان کے اپنی شہادت تک ایک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا، اس کے ہر جز کا ایک صحیح محمل ہم نے تلاش کیا۔ ان کے اپنے بیانات میں یہ اس وقت کے حالات میں مل گیا، مگر صرف ایک مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر کی گورنری کا عہدہ دینے کا فعل ایسا ہے جس کو ہم کسی طویل سے بھی حق بجانب قرار دینے کی گنجائش نہیں رکھتے، ہمیں گنجائش نہ مل سکی۔ یعنی حضرت علی کا یہ جو فعل تھا یہ حق نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہے اس کتاب کی حیثیت اور اس کے مصنف کی۔ اب قبول کر لو، تم کر سکتے ہو، ہم تو نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں بھی۔ اور یہاں کہتا ہے دلائل اور بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن اتنے کافی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کیا دلائل بیچارہ پیش کر رہے ہیں، کبھی کسی کو آواز، پھر معین الدین ندوی اس کا والا پیش کیا، جی جنگوں سے فرصت نہیں ملی، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں، تو اب تم کہتے ہو کہ ثابت نہیں ہے کہ علی نے کیا کیا، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ انگلی پیچھے دی نہیں چھپ دے تے دریا نہ رہندے ٹھلے ہو۔ اب دیکھو تمہاری یہ کتاب کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا تھا فاطمہ زہرا سے لاکی اللہ ان اسنا بہا کما کانا یسنا، میں وہی کروں گا جو رسول کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ فدق سے لے کے تمہاری ضرور کا تمہیں دیتے، وَيُقَسِّمُ الْبَاقِيَ، باقی تقسیم کر دیتے، وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے۔ آگے کیا وَقَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِمْ، حضرت ابوبکر غلہ لے کے اہل بیت تک ان کی ضرورت کا پہنچا دیتے۔ ثُمَّ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَذَلِكَ، بعد کے خلفاء بھی اسی طرح کرتے رہے۔ ثُمَّ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کو ولی بنا دیا گیا، والی بنا دیا گیا، تو بعد میں سارے اسی طرح کرتے رہے۔ میں ابھی بخاری سے بھی پیش کروں گا اس کی تائید، جیسے میں نے پیش کر دی وہ روایت پیش کر دی 4034 نمبر حدیث، اس کے اندر یہی ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں بھی رہا یہ نظام جو ہے وہ صدقہ و خیرات کا۔ تو آگے کیا فَأَقْتَى مروان ثُلُثَهَا بَعْدَ الْحَسَنِ، تو مروان نے آ کے قطع کیا تیسرا حصہ۔ یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے کہ عثمان نے دے دیا مروان کو، کوئی روایت تم بسند پیش نہیں کر سکتے۔ وہ فتح الباری سے حوالہ پیش کر دیتے ہو، وہاں سند دکھاؤ نا، فتح الباری میں سند کہاں ہے کہ حضرت عثمان نے مروان کو معاذ اللہ ذاتی مالک بنا دیا؟ تمہاری کتاب کہتی ہے کہ مروان نے قطع کیا، اس نے ہلاک کیا، لیکن بعد میں تم کہتے ہو خود۔ اب دیکھو کہ جب اس کے بعد مروان کی اولاد میں رہا اور جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت ہے فردہا فی خلافت ہی علی اولاد فاطمہ تھا، انہوں نے اولاد فاطمہ تک اس کو لٹایا۔ تمہاری کتاب کہتی ہے حضرت علی نے نہیں لٹایا، نہ لٹا سکے، بتاؤں گا میں کہ تم کہتے ہو لٹا سکے ہی نہیں، طاقت ہی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے کس نے لٹایا؟ عمر بن عبدالعزیز نے۔ اب تم نے عمر بن عبدالعزیز کی طاقت زیادہ مانی حضرت علی سے، اور اس کتاب نے سارا کچھ واضح کر دیا، سارے مسائل، کہ بعد کے خلفاء اسی سنت کو ثم فعلت الخلفاء بعدہ كذلك، یعنی تمام خلفاء جو بعد کے تھے ابوبکر صدیق کے، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، سب اسی طریقے پہ عمل کرتے رہے۔ تم کہتے ہو تاریخ کے اندر ہے ہی نہیں کہ کیا کیا حضرت علی نے، کوئی ثابت ہی نہیں ہے۔ انگلی پیچھے دی نہیں چھپ دے تے دریا نہ رہندے ٹھلے ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک تو یہ تمہاری کتاب نے حوالہ میں نے دے دیا کہ حضرت علی سنت صدیقی، فاروقی، عثمانی پہ عمل کرتے رہے۔ اب دوسرا حوالہ لو، تمہاری کتاب شافی کے اندر ہے کہ ان الامر لم منتہا الى
امیر المومنین تارک فدک علی ما کانت، کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے، امام بنے، تو انہوں نے فدق کو پہلی حالت پہ قائم رکھا. وَلَمْ يَجْعَلْهَا مِرَاثًا لِوَالَدِ فاطمہ، انہوں نے اولاد فاطمہ کی اسے میراث نہیں بنایا. سمجھ آ رہی؟ میراث کی بھی بات آ گئی کہ حضرت علی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ میراث نہیں ہو سکتی، انہوں نے بھی پہلی حالت پہ رکھا. تم کہتے ہو ہے ہی نہیں تاریخ کے اندر. آنکھیں بند کرنے سے سورج کے وجود کا یا سورج کی روشنی کا انکار ہو سکتا ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھو، اپنی کتابیں پڑھ لو کم از کم. تمہاری شافی کے اندر واضح لکھا ہے کہ حضرت علی نے پہلی صورت پہ باہر رکھا اور وراثت نہیں بنایا اولاد فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اب تلخیص و شافی کے اندر لکھتا ہے، تمہارا توسی کیا لکھتا ہے؟ فلما وصل الامر الى علی ابن ابی طالب کل ما فی رد فدق، اور جب حضرت علی امام بنے تو فدق کے رد کی جب بات کی گئی، تم کہتے ہو ہے ہی نہیں تاریخ کے اندر. تمہاری تلخیص و شافی کہتی ہے کہ حضرت علی سے باقاعدہ بات ہوئی، کل ما فی رد فدق، فدق کے رد کی بات ہوئی. آپ نے کیا کہا؟ انی لا استحی من اللہ ان ارد شیئا مانا منہ ابو بکر و امدا عمر، کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جس چیز سے ابو بکر منع کریں، عمر روکیں، میں اس کو واپس لٹاؤں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اب سن لیا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں تاریخ کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. آپ کتابیں تو بالکل کھول کھول کے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی نے واضح طور پہ فرما دیا کہ مجھے حیا آتی ہے میں ابو بکر عمر کی مخالفت کروں. اب جو علی کے ماننے والے انہیں بھی حیا کرنی چاہیے ابو بکر عمر کی، اور وہ ہم الحمدللہ ماننے والے ہم حیا کرتے ہیں کہ مولا علی نے ان کا حیا کیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ سارے اماموں نے ان کی تعریفیں بیان کی. بات میں نے ناج البلاغہ سے یہ پیش کی کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ غصب شدہ چیزیں وارثوں تک پہنچائیں. اب آپ نے مولا علی شیر خدا کی خلافت کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھو. آپ نے تو اس قدر معاذ اللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم خلافت دیتے ہیں، بلکہ جب اللہ نے وعدہ کیا سورہ نور کے اندر ذکر ہے تو فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ تم میں وہ ایمان والے وہ ہیں جنہیں ہم خلافت دیں گے تو خلافت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، کہ ان کے دین کو تمکین حاصل ہوگی، جماع حاصل ہوگا، مضبوطی حاصل ہوگی، یہ خلافت کی شان ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. تم نے حضرت علی کی خلافت کی یہ شان مانی؟ وہ تمہاری کتابوں سے دکھاتا ہوں. تم نے حضرت علی کی خلافت کو کیا مانا؟ دوسری جگہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. فرمایا جنہیں ہم زمین میں خلافت دیتے ہیں، یعنی تمکین دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تم کہتے ہو حضرت علی جو تھے معاذ اللہ انہیں تمکین ہی حاصل نہ ہو سکی. اب فدق کے جواب کے اندر تمہارے اماموں نے، تمہارے بڑوں نے کیا لکھا؟ کہا لم یکن متمکنا فی وقت خلافتہ من اقامت الاحکام. معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ شان ہے، یہ طاقت حیثیت ہے تمہارے نزدیک حضرت علی کی کہ معاذ اللہ حضرت علی جو ہیں وہ اپنی خلافت کے اندر احکام جو ہیں انہیں قائم کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی، انہیں تمکین حاصل نہیں تھی، انہیں اختیار حاصل نہیں تھا. انوار نعمانیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 55 ہے. یہ تم نے جواب دیا فدق کا تمہارے بڑوں نے کہ حضرت علی کچھ نہ کر سکے. یہ شان ہے حضرت علی کی تمہارے نزدیک. ہمارے نزدیک وہ ہے کہ حضرت علی کہنے لگے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس شے کو لٹاؤں جو ابو بکر عمر روک لیں. یہ حضرت علی کی شان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. یہ مہاجرین اولین جو ہیں امت کے امام ہیں، باقی امت پر اتباع کرنا ضروری ہے. ابو بکر عمر عثمان بھی اولین مہاجرین کے اندر ہے، مولا علی بھی اولین مہاجرین کے اندر ہے. سمجھ آ رہی؟ ہمارے نزدیک یہ شان ہے سب کی. اب دوسرے تمہارے جناب نور اللہ شوستری نے کیا لکھا مجالس المومنین کے اندر فدق کا جواب دیتے ہوئے کہ فدق حضرت علی نے کیوں نہیں لٹایا اپنے زمانے کے اندر کہ دیگر چون حضرت امیر در ایام خلافت خود دید کے اکثر مردم حسن سیرت ابو بکر و عمر را متقدن و ایشارہ برحق میداند. کہ حضرت علی نے جب دیکھا اپنی خلافت میں کہ اکثر جو اکثریت ہے
جو سواد اعظم ہے، یکسریت تو مان رہے ہو، حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کہا سواد اعظم کی پیروی کرو. تم کہتے ہو نہیں اندر سے کوئی اور مذہب تھا، یہ اندر والا کھاتا جو ہے نا اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ ظاہری سیرت حضرت علی کی قرآن کے مطابق وہ اہل سنت کا مذہب ہے، لیکن تمہارے مذہب کی وہ چیز تائید نہیں کرتی، نہ قرآن حضرت علی کی ظاہری سیرت. تو تمہیں اب اندر کھاتے اندر گراؤنڈ جو ہے وہ مذہب چلانا پڑا. تو کہتا ہے کہ ظاہری جو اکثر لوگ تھے وہ ابو بکر عمر کی صداقت کا اور ان کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے تھے. تو کہتا ہے پھر کیا ہوا، قدرت بر آن داشت، حضرت علی کو اس پہ قدرت ہی نہیں تھی، معاذ اللہ طاقت ہی نہیں تھی کہ کاری کند کے دلالت بر فساد خلافت ایشا داشتہ باشد، کہ وہ ایسا کام کرتے کہ جو ان کی خلافت کے فساد کے لیے دلیل بنتا. تو حضرت علی ایسا کام کر ہی نہ سکے، ان کی سنت کو بدل نہ سکے. اب تمہارے اس نے بھی مان لیا کہ حضرت علی سنت ابو بکر عمر پر عمل کرتے رہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جس طرح تمہارے توسی نے مانا اسی طرح تمہارے اس شوستری نے بھی مانا، اور تمہارے انوار نمانیہ والے جزائری نے بھی. اب بتاؤ، تم تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو سورج کی روشنی میں، نہیں سورج ڈوبا ہوا ہے، نہیں سورج نہیں ہے، نہیں رات ہے، نہیں بادل ہے، یہ وہ، اس طرح تو نہیں نا، انگلی پیچھے دی نہیں چھپ دے. تم کہتے ہو ہے ہی نہیں تاریخ کے اندر کہ کیا کیا حضرت علی نے اپنی خلافت میں کیا کیا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ تھے جناب ان کے جوابات اور ان کی حیثیت، جن کا دعویٰ تھا کہ ہم نے جناب صحیح سند سے جواب دینے ہیں اور آپ کے بے تکے سوال ہیں ہمارے جناب علمی جوابات ہیں. وہ جو اعتراض بار بار کر رہا تھا کہ جی حضرت علی بڑے قاضی ہیں، اس کا جواب تم نے دینا ہے، پھر حضرت ابو بکر کیوں آگے آئے؟ تو یہ حضرت علی سے پوچھو کہ آپ تو شیر خدا ہیں، تو آپ نے کیوں فیصلہ نہ کیا؟ حضرت اماں فاطمہ زہرا سے پوچھو کہ آپ حضرت علی سے فیصلہ کرانے کی بجائے ابو بکر کے پاس کیوں گئیں؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ان سے پوچھیے، جبکہ تمہاری کتابیں یہ گواہ ہیں کہ حضرت علی ان کی خلافت میں بھی ان کی سنت پہ عمل کرتے رہے، اپنی خلافت میں بھی ان کی سنت پہ عمل کرتے رہے. سمجھ آ رہی؟ تو پتہ چلا جو فیصلہ حضرت علی کا ہے وہی ابو بکر کا ہے، جو ابو بکر کا ہے وہی علی کا ہے. تو اب اقداہم علی کا معنی سمجھ آ گیا کہ حضرت علی بڑے قاضی ہیں، یعنی حضرت علی کے فیصلے ان سے خلاف نہیں ہوا کرتے تھے، جدا نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کے فیصلوں کے مطابق ہوا کرتے تھے اور ان کے زیر نگرانی ہوا کرتے تھے. وہ امام تھے، وہ خلیفہ راشد تھے. اور تمہاری تلخیص کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں امام جعفر صادق امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اپنے دور میں دعا کر رہے تھے، اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، یا اللہ ہماری اس طرح اصلاح فرما جس طرح تم نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے. تو کسی قریشی آدمی نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حبیبا یا و اما کا ابو بکر و عمر، وہ میرے حبیب ہیں، تیرے چچا ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں، اور رسول اللہ کے بعد وہ مقتدا ہیں، جس نے ان کی اقتدا کی وہ نجات پا گیا. وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جو ان کے آثار پہ عمل کرے گا وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا جائے گا. یہ تمہاری تلخیص الشافی کے اندر روایت موجود ہے، امام جعفر صادق امام باقر سے روایت کر رہے ہیں. اہل سنت پہ اللہ کا فضل ہے، یہ حضور کی آل کے بھی خادم ہیں، حضور کی اولاد کے بھی خادم ہیں. آل و اولاد سب سے محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، ان کی پیروی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو اسی طریقے پہ قائم فرمائے. السلام علیکم.